یا امام. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ جلیل الجبار. امام وقت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی پاک ذات سے رابطہ یا قربت کس طرح بنائی جائے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر اس رستے پر آنے سے پہلے ہر شخص کر رہا ہوتا ہے کہ مولا سے قربت کس طرح کی جائے، مولا سے محبت کس طرح کی جائے، مولا سے رابطہ کیسے کیا جائے. اب ایک عام سی مثال ہے، ایک شخص ہے جس کے ساتھ آپ اپنا رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس کی قربت کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ایک آپ کے محلے میں رہتا ہے. آپ اپنے محلے سے روز گزرتے ہیں، وہ شخص بھی آپ کے محلے سے روز گزرتا ہے. آپ اس شخص کو روزانہ جب وہ جاتا ہے، صبح و شام دن کو جب بھی وہ جاتا ہے، آپ اس کو سلام کرتے ہیں. وہ آپ کے سلام کا جواب دیتا ہوگا یا شاید نہیں دیتا ہوگا. پھر دوسری دفعہ، پھر 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پھر آپ کو سلام کا نہ صرف جواب دیتا ہے بلکہ آپ سے رک کر آپ کا حال احوال بھی پوچھ لیتا ہے. پھر جب آپ کا حال احوال پوچھ لیتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کی جو گپ شپ اس کے ساتھ بن رہی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی جاتی ہے. اب یہ تو رہی ایک عام مثال. جب کی اس سے گپ شپ ہو جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ قربت شروع ہو جاتی ہے، اور جب قربت شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ قریب ہو جاتے ہیں اور پھر دکھ اور سکھ ساتھ میں ہوتے ہیں. اب بھائیوں، اسی کو سوچو. پہلے اپنے آپ کو اس چیز میں کلیئر کرو کہ کیا آپ کو امام کی ضرورت ہے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی امام علیہ الصلوۃ والسلام سے قربت ہو، ان سے رابطہ ہو، ان سے محبت ہو جائے؟ پہلے تو اس چیز کو اپنے اندر خود سے سوال کریں، تنہائی میں سوال کریں، خود کو سوچیں، دیکھیں اور خود سے سوال کریں. اگر تو آپ کو اس کا جواب ہاں میں ملتا ہے تو پھر اس کا طریقہ کار کسی چیز سے جدا نہیں ہے، وہ یہی طریقہ ہے. آپ صبح اٹھیں، اپنے مولا کو سلام کریں. جیسے ہی اٹھیں، اٹھ کے جھک جائیں، شمال مغرب کی جانب منہ کریں اور مولا کو سلام کریں. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجیں. اور یقیناً کہ کوئی دنیا نہیں ہے، کوئی عام شخص نہیں، کوئی افراد نہیں، کوئی فرد نہیں، کہ تو اللہ کا پاک امر ہے، وہ تو جواب دیتے ہیں. اور جس کو وہ جواب دیتے ہیں پھر اس پر ہمیشہ سلامتی رہتی ہے. اب سلام کریں، سوتے ہوئے پھر سلام کریں، دن میں پھر کبھی یاد آ جائیں مولا، پھر مولا کو سلام کریں. اس عادت کو اپنا لیں. یہ عادت سوتے جاگتے، سوتے ہوئے مولا کو سلام کریں، مولا کی یاد میں سو جائیں، مولا سے بات کریں. کوئی مسئلہ درپیش ہے تو مولا کی بارگاہ میں اس مسئلے کو پیش کریں. مولا مجھے یہ مسئلہ ہے، میرے ساتھ یہ، میں مقروض ہوں، مولا میرا فلاں کوئی مسئلہ ہے. جو بھی بات ہے وہ آپ کی اور مولا کی ہے، وہ تنہائی میں مولا سے کریں، سرگوشیاں کریں مالک کے ساتھ. صبح اٹھ جائیں تو سلام کریں، مولا میں فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں، آپ کی بارگاہ اقدس میں دعا گو ہوں، مولا میرا وہ کام ہو جائے. تو آپ کر کے دیکھیں، صرف سننے کی حد تک نہیں، اس چیز کو آزما کر دیکھیں. اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ کی نہ صرف زندگی سنور جائے گی بلکہ یہ لگن بڑھتے 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 محبت میں تبدیل ہو جائے گی. اور اگر اب یہ کچھ بھی نہ کریں تو پھر میرے خیال سے بہت ہی تنگ نظر ہوگا وہ شخص جو یہ کام بھی نہ کرے. وہ تو کریم ابن کریم ذات ہے، 1 قدم چلو 10 قدم چلتے ہیں. وہ اتنے مظلوم ہیں کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. وہ اتنے مظلوم ہیں جن کے اپنوں نے ان کا ساتھ چھوڑا ہوا ہے. وہ اتنے مظلوم ہیں جن کی رعیت ان سے غافل ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود بھی ہمیشہ احسان فرما رہے ہیں، ہمیشہ کرم فرما رہے ہیں.
ایک چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی کو سنوار کر رکھ دے گا. اور مولا کے لیے اس محبت کو سر چڑھا لیں. بس ان کی بات کریں, ان کے بارے میں سوچیں, یہ محبت آپ کے سر چڑھ جائے اور سر چڑھ کر بولے. جذبات ہو, اس محبت میں جذبہ ہو, پھر دیکھیں کس مقام تک جاتے ہیں, پھر دیکھیں آپ کے اندر کیا چیزیں, تبدیلیاں کس طرح آتی ہیں. ایک ویڈیو کا لنک میں اس کے ساتھ اٹیچ کروں گا, اس ویڈیو کے ساتھ. وہ لنک جا کر وہ ویڈیو آپ ضرور سنیے گا. میرے بادشاہ, میرے مرشد پاک سید علمدار حسین شاہ نقوی البخاری سرکار کی وہ ویڈیو ہے. وہ آپ سنیں گے, اور اگر آپ کے سینے میں پتھر نہیں تو دل ہے نا, تو آپ کی آنکھ ضرور نم ہوگی, اور آپ کا دل موم ضرور ہوگا, اور آپ سوچیں گے ضرور. مولا کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار بناؤ, ان کی بارگاہ میں خود کو ذمہ دار ٹھہراؤ. انسان کی زندگی کا کوئی مقصد ہے, بے فضول تو ہم اس دنیا میں نہیں آئے, یا کھانا پینا, شادی کرنا, کپڑا مکان بنانا, گاڑی لینا اور بس مر جانا. کیا یہی مقصد ہے؟ کیا زندگی میں بس یہی مقصد ہے؟ نہیں, ہمارا تو یہ مقصد نہیں ہے. ہم نے اپنے مقصد کو سمجھنا ہے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ اس پاک ذات اقدس کی بارگاہ میں التجا کریں, ننگی زمین پر اس رب کبریا کو سجدہ کریں, اس سے ہدایت طلب کریں. خدا تعالیٰ مجھے وہ راستہ دکھا جو تیرے تک جاتا ہے, وہ راستہ دکھا. یہ ذات کون ہے؟ یہ اللہ کا امر ہے نا. ان سے محبت اللہ سے محبت ہے, اللہ سے محبت ان سے محبت ہے. اس میں کوئی دوسری رائے تو ہے نہیں. کر کے تو دیکھیں, کچھ ایک قدم تو چلیں, کچھ ایک قدم تو چلیں نا. ایک قدم مولا کے لیے تو چلیں, دیکھیں تو صحیح. یہ عمل کرنا شروع کریں, پھر ہر چیز آہستہ آہستہ آتی جائے گی. ایک دفعہ ایک چھلانگ میں ایک ہی بندہ کہے ایک ہی دن میں سارا کچھ کر لوں, تو وہ جتنی جلدی وہ جذبات آتے ہیں اتنی جلدی وہ جذبات گر بھی جاتے ہیں. یہ ایک مسلسل سفر ہے جس میں گرنا ہے, اٹھنا ہے, پھر کپڑے جھاڑنے ہیں اور پھر چلنا ہے. یہ تو ایک مسلسل سفر ہے, اور اتنا حسین سفر ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اور احساس پیدا ہو جائے گا اندر, احساس پیدا ہو جائے گا. مولا کے لیے احساس کریں, مولا کے لیے احساس کریں, کیونکہ اس میں آپ کی بقا ہے, کسی کی نہیں ہے. اور یہ آپ کو پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بول چکا ہوں. میری کوئی اوقات نہیں ہے, میں کیا کسی کو سمجھاؤں گا, یا میری کیا ذات ہے, یا میری کیا اوقات ہے. ہم نے سنا ہے تو آپ تک پہنچا رہے ہیں. یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں, یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ یہ نکل رہے ہیں, اور کبھی بھی کچھ سوچ کر نہیں بولا. کوئی حدیث پاک سامنے آ گئی تو مولا نے زبان کھلوا دی اور طوطے کی طرح چلنا شروع ہو گئی. پہلے تو ہم اتنا کہاں بول سکتے تھے, کدھر بول سکتے تھے. یہ تو مولا کا کرم ہے کہ کچھ تھوڑا سا لگاؤ, بالکل ذرا سا لگاؤ, مولا کی طرف ہوا, کوئی رجوع ہوا تو مالک نے زبان کھول دی. اور آپ کے سامنے ابھی بیٹھ کر 10 گھنٹے مولا کی پاک ذات اقدس پہ بلوا لیجئے. ایسی چیزیں مولا عطا کرتے ہیں کہ میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ کیا میری زبان سے یہ جملے نکلے. بہرحال بات یہ ہے, یہ آپ کو بتا دوں کہ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بدتر ہے. اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنے پاس لکھ لے, اور پھر ان چیزوں کا موازنہ کرے اور پھر بتائے. نہیں تو کامنٹ کر دے نیچے کہ میں نے دیکھا ہے جی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بدتر ہے. یہ دنیا کسی اور سمت جا رہی ہے. یہاں پر آگ کے طوفانوں نے آنا ہے, خون ریزیاں شروع ہونی ہیں. پھر کیا کریں گے؟ ایک شخص جب آپ گھر سے باہر نکلیں اور 10-15 لوگ مرے پڑے ہوئے ہوں, آپ دیکھیں گے تو کیا آپ کے اندر خوف طاری نہیں ہوگا؟ پھر آپ کو پتہ نہیں ہوگا کرنا کیا ہے. اس خوف میں موج لینے کے لیے مالک کی ذات سے رجوع کر لیں, مولا سے رجوع کر لیں, خدا را مولا سے رجوع کر لیں. کئی سوال پوچھے جاتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کیا کریں. میں کیا بتاؤں, میں تو یہی بتا رہا ہوں
کہ اپنے مولا سے، اپنے وقت کے امام جو ہمارے وقت کے امام ہیں، جو ہمارے مولا ہیں، ان سے رجوع کریں، ان کے ساتھ رابطہ قائم کریں۔ کس طرح کریں گے؟ اٹھ کے سلام کرنا شروع کریں، کم از کم مولا کو سلام کرنا شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ ہر چیز آپ کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ پھر دعائے عہد ہے، اس کی تلاوت کریں، پڑھیں، ترجمہ اردو میں اس کا پڑھیں، عربی نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں، اس کو پڑھیں۔ یہ گناہ ثواب، یہ چیزیں بھول جائیں۔ ایک پانی کا لوٹا یا پانی پاک کر سکتا ہے، تو کیا ائمہ معصومین یا امام وقت یا امام علیہ الصلوۃ والسلام پاک نہیں کر سکتے؟ ان کے سامنے یہ گناہ شنا کیا ہے؟ تو ایک نظر کرم کی دیر ہے، سب کچھ دھل دھل جائے گا اور ایسے آ جائیں گے جیسے ایک نو مولود ہو، گناہوں سے بالکل پاک ہو۔ اور جب مولا سے محبت ہو جائے گی تو گناہ آپ کے نزدیک نہیں آئیں گے، آپ کا دل ہی نہیں کرے گا۔ جب آپ اس چیز کو مانیں گے، ہم کہتے تو ضرور ہیں کہ مولا ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اس چیز کو اقرار نہیں کرتے، اندر تصدیق نہیں کرتے۔ اگر تصدیق کر لیں تو پھر ہم سے کوئی گناہ، کوئی ایسا عمل سرزد ہی نہ ہو کہ مولا دیکھ رہے ہیں۔ میں اگر کسی غلط کام کی طرف جا رہا ہوں یا کسی غلط رستے پر ہوں، تو مجھے یہ اگر خیال ہو اور میں مانتا ہوں اس بات کو کہ میرے مولا موجود ہیں اور وہ مجھے ابھی دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو میں کبھی بھی اس رستے کی طرف نہیں جاؤں گا۔ میں کبھی بھی وہ رستہ نہیں اپناؤں گا جس رستے سے میرے مولا ناراض ہوں اور میرے مالک، میرے شہنشاہ، میرے آقا انتہائی افسردہ ہیں، وہ انتہائی مظلوم ہیں، ان کی دن اور رات سفر میں ہے۔ کئی حدیث پاک میں ہے اور مولا نے بتایا ہے کہ میں فلاں دن کہاں ہوتا ہوں۔ میں آج ہی ایک حدیث پاک سن رہا تھا مالک کے حوالے سے کہ فلاں دن میں یہاں ہوتا ہوں، فلاں دن میں یہاں ہوتا ہوں، فلاں دن میں یہاں ہوتا ہوں، شب جمعہ میں کربلا میں ہوتا ہوں، جمعہ کو میں نجف میں ہوتا ہوں۔ یہ چیزیں مولا نے تو بتا دی ہے۔ مولا ہماری نظروں سے مالک غائب نہیں ہے، ہم خود غائب ہو چکے ہیں، کیونکہ اس دنیا کے پردے ہماری آنکھوں پر آ چکے ہوئے ہیں۔ ہمارا جو کیمرہ ہے، جس کو ہم اپنی آنکھ کہتے ہیں، جو ہمارے اندر کی آنکھ ہے، اس پر گرد ہے۔ وہ گرد ہم نے بجائے ہٹانے کے اس کو مزید بڑھاتے گئے ہیں۔ بھائی کسی کی بات میں نہ جائے، خدا اور آپ کے درمیان کیا ہے؟ وہ تو کہتا ہے میں شارک سے زیادہ قریب ہوں، تو بات کرو اس کے ساتھ، اس کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جاؤ، سجدہ کرو، ایک لمبا سجدہ کرو، سبحان القدوس کا ورد کرو۔ اور یہ ورد میں نے کتنی دفعہ سوچا ویڈیو میں کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، لیکن آج زبان سے بات نکل گئی۔ جب کبھی بھی کوئی ایسا معاملہ ہو، زلزلہ آئے یا کوئی جنگ شروع ہو جائے یا کوئی اس طرح کے معاملات ہو جائیں، تو آپ فوراً جس حالت میں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، اٹھیں، فوراً زمین پر سجدہ کر لیں اور سبحان القدوس کا ورد کریں، سبحان القدوس کا ورد کریں، اور اپنے آپ کو مالک کی بارگاہ میں سمجھیں کہ آپ مولا کے قدموں میں ہیں، اور بس یہ تصور قائم کریں اور مولا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ دعا ہے خداوند عالم سے، خداوند کریم سے، کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پھیر دے، ہمارے دلوں کو مولا کی طرف راغب کر دے، اور اللہ جی ہم پر اپنا رحم و کرم نازل فرما کر ہمیں اپنے وقت کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے احساس اور ان کے لیے محبت اور ان کی نصرت کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ العجل یا سبحان القدوس، اجل اللہ فرج الشریف وصلوات اللہ علیہ۔